نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم، اس نے ہمیں زندگی میں ماہ سیام اور ماہ سیام میں عشرہ مغفرت عطا فرمایا۔ ہم گناہ گاروں کو ایک مرتبہ پھر رجوع اللہ کرنے کا موقع دیا۔ رجوع اللہ، اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا، اس کی نافرمانیوں سے منہ موڑ لینا اور اپنے کیے پر شرمندہ ہونا۔ پیاری بہنوں، میں نے عرض کی تھی کہ کبیرہ گناہوں کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جس پر دنیا میں کوئی حد ہو یا آخرت میں اس پر کوئی وعید ہو، یا پھر اللہ کی غضب، لعنت اور ایمان کے جاتے رہنے کی وعید وارد ہو، تو وہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو کبیرہ گناہ کی تلافی کیسے ممکن ہے؟ وہ حقوق اللہ ادا کرنے سے ممکن ہے، سچی توبہ کرنے سے ممکن ہے۔ جب تک ہم سچی توبہ نہیں کرتے، گناہوں کو چھوڑنے کا قصد اور ارادہ نہیں کرتے، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں۔ ہمیں عشرہ مغفرت کی وہ نورانیت ماہ سیام کی، جس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، ہمارے اوپر احسان عظیم نازل فرمایا، اور اس کا قرآن پاک کی بدولت وہ شب قدر بھی عطا فرمائی، جس میں ہم اپنے گناہوں کی بخشش کرتے ہیں، پوری رات عبادتیں کرتے ہیں، بہت سے معتکفین اعتکاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، معافیاں طلب کرتے ہیں، پورا دن اور رات اپنے آپ کو کھپا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں۔ تو سچی عبادت یہ ہے کہ رجوع اللہ کرنا، اگر نمازیں ذمہ ہیں تو ان کی ادائیگی کا خیال کرنا، نیت کرنا، حج نہیں کیا تو اس کا پکا ارادہ کرنا اور اس کے لیے کوششیں اور کاوشیں کرنا، زکاتیں اگر ادا نہیں کی تو وہ ان کا حق ان کے حقداروں تک پہنچا دینا اور سچی توبہ کرنا۔ جو ہمارے حقوق اللہ ذمے ہیں، جو فرائض حقوق ہیں، ان کی ادائیگی کا نیت اور مصمم ارادہ کرنا، یہ ہے رجوع اللہ۔ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ اگر بدسلوکی، بد اخلاقی کی ہے، دلوں میں ریاکاری ہے، بغض ہے، کینہ ہے، دلوں کو اس سے پاک کر لینا، اگر حقوق ان کے ہمارے ذمے ہیں تو وہ حقوق ادا کر دینا۔ رشوتیں لے کر کھائی ہیں، یا ہم نے سود لے کر کھایا ہے، یا پھر ہم نے وراثت کے حق دبا لیے ہیں، یا اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، غیبتیں کی ہیں، چغلیاں کی ہیں، جو کہ کبیرہ گناہ ہیں، تو ان سے سچی توبہ کر لینا اور ان گناہوں سے باز رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کتنے ہی ایسے عمل ہیں جو معمولی ہوتے ہیں لیکن نیت انہیں بہت بڑا بنا دیتی ہے، اور کتنے ہی عمل بظاہر بہت بڑے ہوتے ہیں لیکن نیت کی خرابی انہیں بہت چھوٹا بنا دیتی ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ کو تم سے تمہارا ارادہ اور نیت مطلوب ہے۔ یعنی اگر خالص اللہ کے لیے عمل ہوگا تو اس کو ہم اخلاص کہیں گے، اگر غیر کے لیے وہ عمل ہوگا، ریاکاری والا عمل ہوگا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کو ریاکاری اور نفاق پسند نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کو ہمارے اعمال میں ریاکاری اور یہ چیز پسند نہیں ہے. میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے دل کو پیدا فرمایا تو اسے بادشاہ اور باقی اعضاء کو رعایا بنایا. یعنی کہ جو ہمارا دل ہے وہ بادشاہ ہے، وہ حکومت کرتا ہے ہمارے جسم کے تمام اعضاء پر. جب بادشاہ اچھا اور صحیح ہوگا تو اس کی رعایا بھی درست ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٍ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. اور بے شک جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو پھر پورا جسم صحیح ہوگا، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم بگڑ جائے گا. خبردار وہ دل ہے. یعنی کہ دل کو بگڑنے سے بچاؤ، دل کے اوپر نظر رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دل ایمان و تقوی کا مرکز ہے. یا تو انسان کا جو دل ہوتا ہے وہ ایمان اور تقوی کا مرکز ہوتا ہے، تو یا پھر کفر، نفاق اور شرک کی اماجگاہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینہ اقدس پر 3 بار ہاتھ مار کر فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا. تقوی یہاں پر ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ سے محبت دل میں ہوگی تو ہمارے جو جسم ہے، ہمارے جو اعضاء ہیں ان سے ظاہر ہوگی. جتنا اللہ کا خوف ہوگا وہ ہمارے اعمال سے ظاہر ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا جو عمل ہے وہ ایمان ہے، جو دل میں ہوتا ہے، جس کی تصدیق، جس کی فرمانبرداری اور اقرار ہو، اس کا تعلق بھی دل سے ہے. پھر فرمایا کہ اللہ کے لیے محبت، خوف، امید، توکل، انابت، صبر اور یقین، خشوع، خضوع، یہ سب دل میں ہوں تو انسان کے جسم سے ظاہر ہوتے ہیں. جب ہم اپنے دلوں کی اصلاح سے غافل ہو جاتے ہیں تو گناہ انہیں اپنی اماجگاہ بنا کر تباہ کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ نکس فی قلبہ نکسہ فإن هو نازعہ فاستغفر وتاب سقلت فإن عاد زید فیہا حتی تعلو فیہ فہو الزان فہو الران الذی ذکر اللہ. کیا فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بندہ جب کوئی خطا کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. جب وہ گناہ سے الگ ہو جاتا ہے اور اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اس کا دل پالش ہو جاتا ہے. اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس کی سیاہی میں اضافہ ہو جاتا ہے. اگر وہ دوبارہ پھر کرے تو مزید نقطے لگ جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ زنگ چڑھ جاتا ہے جس کا اللہ تعالی نے ذکر فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. نہیں بلکہ وہ زنگ ہے ان کے دلوں پر اس کا جو وہ کرتے ہیں. یعنی کہ انسان کے اعمال کا زنگ اس کے دلوں پہ چڑھتا ہے. جو وہ اعمال کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح کی ان کی نیتیں ہوتی ہیں، ارادے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے دل ان کا ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے اس کے اعضاء وہی کام کرنے لگتے ہیں. آپ نے فرمایا گناہوں کے فتنے دلوں پر پڑتے رہتے ہیں جیسے چٹائی تنکے تنکے بن جاتی ہے. چنانچہ جو دل اس گناہ کو قبول کرے گا اس میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور جو دل اس کا انکار کر دے اس میں ایک سفید نقطہ لگ جاتا ہے. حتیٰ کہ 2 طرح کے دل ہو جاتے ہیں، سفید اور شفاف، جسے رہتی دنیا تک کوئی فتنہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتا. دوسرا سخت سیاہ الٹے لوٹے کی طرح، وہ نیکی سے مانوس ہوتا ہے، نہ گناہ سے متنفر ہوتا ہے. یعنی اسے نیکی اور گناہ کی پہچان نہیں رہتی. ہاں جو اس کی خواہش کے مطابق ہو وہ وہی کرتا ہے. پیاری بہنوں، ہمارا دل ہمارے جو ہے وہ ہمارے تابع ہے. ہمارے تمام اعضاء ہمارے دل کے تابع ہیں. دل کو ہم نے خود صحیح کرنا ہے، تقوی سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، خود کو گناہوں سے بچا کر، شیطان کے ہتھ کنڈوں کو سمجھتے ہوئے، آنکھیں بند کر کے دل کی نہیں سننی. دل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے تابع بنانا ہے. دل کو ٹیڑھا ہونے سے بچانا ہے. اگر دل ٹیڑھا ہو گیا تو ہمارے سارے اعمال ٹیڑھے ہو گئے. ہم پھر کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم کی دعائیں تو نمازوں میں کر رہے ہیں،
5 ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ میں ہر رکعت میں ہم اہدنا الصراط المستقیم کا تقاضے کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ صراط مستقیم ہدی للمتقین کے والے لوگوں کا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، جو متقین ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، نیک عمل کرتے بھی ہیں تو ڈرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز ادا فرماتے تو 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے۔ کیوں کہتے؟ آپ فرماتے اس لیے کہ میں اللہ کی شان کے لائق اس کی عبادت نہیں کر سکا۔ کوئی بھی نیک اعمال کرتے تو اللہ سے ڈرتے، اللہ سے ڈرتے ہوئے نیک اعمال کرتے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ انسان کا دل 2 طرح کا ہو جاتا ہے، جیسے الٹے لوٹے کی طرح ہو جاتا ہے، نہ اس کے اندر تمیز رہتی ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، وہ سیاہ گھاٹیوں میں گرتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں زندگی کس پٹری پر چڑھ گیا ہوں، میں جس پٹری پر اپنا سفر طے کر رہا ہوں، جس گاڑی پر میں سوار ہوں، وہ گاڑی تو خراب ہو چکی ہے، وہ صحیح گاڑی نہیں ہے، وہ آگے جا کے ایکسیڈنٹ کرے گی، وہ نقصان کرے گی، زندگی کو تباہ و برباد کر دے گی۔ نہ اس کو کوئی اثر پڑتا ہے گناہ کا، نہ اس کو کوئی نیک کام کرنے کا اثر پڑتا ہے، وہ گناہوں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے، کیونکہ دل ہی علم اور تفکر اور تدبر کا مرکز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں لوگوں کے مراتب بھی دلی ایمان، یقین، اخلاص کی بنیاد پر ہوں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی پیارا ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ابو بکر ان سے نماز اور روزے کی وجہ سے سبقت نہیں لے گئے، بلکہ ان کی سبقت کا سبب ان کا ایمان اور یقین تھا، جس نے ان کے دل میں قرار پکڑ لیا تھا۔ ایمان کیا تھا؟ کہ اللہ وحدہ لا شریک کو کل جواب دینا ہے، کل روز قیامت اس کا سامنا کرنا ہے۔ قبر کی اندھیری راتوں کا خوف تھا، قبر میں جو سوالات کیے جائیں گے اور ان پر جو عذاب دیا جائے گا اس کے اوپر پکا یقین تھا، اور ایمان یہ تھا کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، میرے ہر عمل سے واقف ہے، میں جو کر رہا ہوں، جو قول اور قرار کر رہا ہوں، جو بول رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں، وہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ اللہ باخبر ہے، میں بے خبر ہوں، وہ علم والا ہے، میں لا علم ہوں۔ یہ ایمان تھا، یہ توکل تھا، اور اللہ تعالی کے سامنے جواب دہی کا احساس، یقین پختہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام برحق ہے، اس کے رسول برحق ہیں۔ گناہوں سے بچتے رہنا زندگی کا نام ہے۔ اگر ہم نے زندگی کو گناہوں سے نکالا نہیں زندگی بھر، ایسے ہی جیسے جس پٹری پہ ہم چڑھے ہوئے ہیں، گناہوں پہ گناہ کیے چلے جا رہے ہیں، بے پردگی کا دور دورہ ہے، نمازوں سے ہم اور ہمارے بچے غافل ہیں، حج ہے کہ وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، کریں گے، کر لیں گے، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ زکاتیں ہیں تو وہ اپنی مرضی سے، اور اپنی مرضی کے لوگوں کو، یہ تمام چیزیں، یہ تمام گناہ، ان سے ہم کب بچیں گے؟ ہماری زندگیوں میں اشیاء مغفرت کتنے آ گئے، ہم نے کچھ نہیں سیکھا۔ حضرت حسن بصری کیا فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کو نہ تو نماز نے نہ روزے نے، بلکہ ان کے ایمان اور یقین نے ان کے دل کو قرار پکڑے رکھا ہے۔ جب انسان کا دل مضبوط تبھی ہوتا ہے، تبھی کسی نیک عمل پر جمتا ہے، تبھی سچی توبہ نصیب ہوتی ہے، جب اس کو پکا پتہ ہوتا ہے کہ میں نے بروز قیامت اللہ کا سامنا کرنا ہے، موت برحق ہے، آنی ہے۔ اس طریقے سے ابن مکندر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو سیدھا کرنے میں 40 سال تک مشقت اور برداشت کی ہے۔ ابو درداء فرماتے ہیں کہ لمحے بھر کا غور و فکر کرنا رات کے قیام سے بہتر ہے۔ رات کے قیام سے بہتر ہے کیا؟ لمحے بھر کا غور و فکر۔ غور و فکر کس بات کے اوپر؟ اپنے اعمال کے اوپر، اللہ پاک کے پاک کلام کے اوپر۔
غور و فکر کرنا، یہ کس سے ہے بہتر؟ لمحے بھر تمام رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے اور سب سے اچھے خطا کار وہ لوگ ہیں جو غلطی کے بعد فوراً توبہ کرنے والے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے گا اور تمہاری جگہ ایسے لوگ لے آئے گا جو گناہ کریں گے اور اللہ سے استغفار کریں گے اور اللہ ان کی مغفرت کو فرما لے گا۔ لیکن غلطی یہ ہے کہ گناہوں پر قائم نہ رہے، توبہ میں تاخیر سے کام نہ لے۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ 7 قسم کے مختلف ہٹ کنڈوں سے انسان کو جہنم کا راستہ دکھا دے۔ سب سے پہلے تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو شرک اور کفر کی کھاٹی میں گرانا چاہتا ہے، اور اس میں گرفتار کرنے میں کامیاب نہ ہوا تو پھر اعتقاد میں بدعت پیدا کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی اتباع اور پیروی سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں بھی اس کو ناکامی کا سامنا ہو تو پھر کبیرہ گناہوں میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر اس میدان میں بھی نامراد ہو تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کے ارتکاب کی دعوت دیتا ہے۔ اگر اس گھاٹی میں بھی ناکام ہو جائے تو پھر مباح کام کثرت سے کرواتا ہے، اور اس میں بھی ناکام ہو جائے تو امور طاعات میں سے افضل کام چھڑوا دیتا ہے اور کم تر میں لگا دیتا ہے، اور اس میں بھی ناکام ہو جائے تو پھر انسانوں اور جنوں سے اپنے چیلوں کو اس کے خلاف محاذ رائی پر مجبور کرتا ہے۔ اب ایک انسان ہے، وہ 5 ٹائم نماز پڑھ رہا ہے، کبھی اس نے زندگی میں نماز قضا نہیں کی، حج فرض ہوا تو اس نے پہلے سال اول کی فرصت میں ہی حج کر لیا، زکاتیں ادا کرتا ہے، صدقہ و خیرات کے کام کرتا ہے، مخلوق کے بھلائی کے کام کرتا ہے، اور اس پہ جمع ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں اللہ کے ساتھ میں یہ معاملات اخلاص کے ساتھ کیے ہیں، لیکن شیطان نے اس کو غیبت پہ لگا رکھا ہے، چغلی پہ لگا رکھا ہے، بے پردگی پہ لگا رکھا ہے، وہ اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، وہ بے پردہ پھر رہا ہے، وہ گناہ نہیں سمجھتا اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ عورتیں اپنے بھویں نوچ رہی ہیں، کبیرہ گناہ ہے، لیکن مسلسل نوچ رہی ہیں، ہر ہفتے بھی یہ کبیرہ گناہ میں ملوث ہیں، لیکن پتہ نہیں، نماز بھی ہو رہی ہے، حج بھی ہو رہے ہیں، عمرے بھی ہو رہے ہیں، زکاتیں بھی ادا ہو رہی ہیں، بھلائی کے کام بھی سارے ہو رہے ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، چغلیاں ہو رہی ہیں، بہتان الزام تراشی ہو رہی ہیں، خبر نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ نماز کبھی نہیں چھوڑی، کبیرہ گناہ سے بچ گیا، روزہ کبھی نہیں چھوڑا، جب سے بالغ ہوا روزہ رکھ رہا ہے، کبیرہ گناہ سے بچ گیا، حج فرض ہوا تو حج ادا کر دیا، اللہ تعالیٰ کے تمام حقوق ادا کر دیے، لیکن شیطان نے دوسری طرف لگا کر ان کو گناہ سمجھنا ہی نہیں، انسان سمجھا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی گناہ ہے، بھویں نوچنا، بے پردہ رہنا، بازاروں میں بے جا گھومنا پھرنا، وقت کو ضائع کرنا، گھنٹوں گھنٹے ضائع کر دینا، اور ہر وقت غیبت میں لگے رہنا، ناشکری کرنا، سارے اعمال کیا ہیں؟ یہ کبیرہ گناہ ہیں، جن کی ہمیں خبر نہیں ہے، جن کی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ قبول ہونے کے شرطیں یہ ہیں کہ گناہ سے فوراً باز آ جانا، گناہوں سے ندامت و شرمندگی محسوس کرنا، آئندہ گناہ کرنے کا ارتکاب نہ کرنا، اور اگر گناہ کا تعلق مخلوق کے حقوق سے ہو تو ان کی حق کی ادائیگی کرنا، ان کا حق ان پر لوٹا دینا۔ اور توبہ کرنے میں 4 طبقات کے لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 قسم کے لوگ ہیں جو توبہ پہ پہل کرتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو توبہ کرنے والا آخری عمر تک توبہ پر قائم رہتا ہے اور گناہ کی طرف دوبارہ لوٹنے کا خیال تک دل میں نہیں لاتا، سوائے ان ٹھوکروں کے جن سے کسی بشر کو مفر نہیں، اور یہی توبہ بے استقامت ہے۔ ایسے کردار کے مالک نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، اور ایسی توبہ کو ہی توبۃ النصوح کہتے ہیں، اور یہ نفس مطمئنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم دعا کرتے ہیں اکثر، یا اللہ ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما، ہر ایک کو خواہش ہوتی ہے نفس مطمئنہ۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سچی توبہ کرتے ہیں، جب کسی گناہ کو چھوڑ بیٹھتے ہیں پھر وہ یہ نہیں کہتے لوگ کیا کہیں گے، ساری زندگی پردہ نہیں کیا، اب کر لوں گی تو لوگ کیا کہیں گے، بڑی حاجن نمازن بن گئی ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر گناہ تھا تو اللہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی قبر کو یاد کرتے ہیں، وہ اپنی آخرت کو یاد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، اور پہلے ہم نے کیا تو اللہ ہم توبہ کرتے ہیں۔
جب عشرہ مغفرت میں انسان اپنا محاسبہ کرے گا، اپنے گناہوں کو چھوڑے گا، ساری زندگی بھویں بناتے ہیں تو آپ بنائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ چہرہ بڑا بھدا لگے گا، بڑا بدنما لگے گا۔ ارے اپنی ایج دیکھو، بچے جوان ہو گئے، شادیاں ہو گئی، اب کیا کرنا؟ اب توبہ کر لو، اللہ نے موقع دیا ہے، توبہ کرو، کیونکہ بھویں نوچنا کبیرہ گناہ ہے، بے پردگی کبیرہ گناہ ہے، بازاروں میں بے جا گھومنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بلا ضرورت بے وجہ نکل جانا بازاروں میں، سڑکوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں۔ جو انسان جس چیز کو زیادہ پسند کرتا ہے اس کی موت اسی میں آتی ہے۔ تو کتنا برا ہوگا کہ جب ایک عورت فضول گھر سے نکلی بلا وجہ بے جا اور وہ کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئی، خدا نہ خواستہ کسی حادثے کا شکار ہو گئی، اب اس کو غیر مرد جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ کیسی انسانیت ہے، کیسی زندگی ہے؟ نمازیں بھی ہو رہی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، تسبیحات و ذکر اذکار بھی ہو رہے ہیں، لیکن بے جا وقت ضائع۔ جب وہ توبہ کرتے ہیں تو سچی توبہ کرتے ہیں، پکی توبہ کرتے ہیں، پھر پلٹ کر نہیں دیکھتے۔ سود کھانا گناہ اور حرام، باز آ گئے، رک گئے۔ رشوت لینا گناہ اور حرام، توبہ کر لی۔ جو لی تھی وہ لٹا دی، لٹانے کی پوری کوشش کی، کس سے لی تھی اور بھول گئے تھے، لیکن یاد تھا کہ پوری زندگی رشوت کا پیسہ کمایا ہے، لٹانے کی کوشش کی، لٹاتے رہے۔ جو نہیں لٹا سکے ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خراج کر دیا بغیر ثواب کی نیت سے، اور پکا ارادہ کر دیا کہ اللہ آئندہ میں سود نہیں کھاؤں گا، میں رشوت نہیں کھاؤں گا، میں کوئی حرام کام نہیں کروں گا۔ ساری زندگی غیبتیں اور چغلیاں کرتے گزر گئی، لیکن اب شعور آ گیا کہ یہ تو کبیرہ گناہ میں سے ہے، اللہ پاک نے اس کی تو بڑی سخت وعید بتائی ہے، لعنت فرمائی ہے، تو اب توبہ کر لی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ کون ہیں؟ ایسے لوگ ہیں توبۃ النصوح کرنے والے، ایسے لوگوں کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں ارشاد فرمایا، آخری آیت سورہ فجر کی، فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بروز قیامت، بلکہ جب فرشتے جو ہیں روح قبض کرنے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس نفس مطمئنہ والے شخص کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ وہ روح ایسی روح ہوگی جس نے اللہ کی خاطر گناہوں کو چھوڑا ہوگا، اللہ کی خاطر صبر کیا ہوگا، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے اعمال صالح کیے ہوں گے۔ کیونکہ جب میں پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی سورہ فرقان کی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ وہ شخص جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے۔ توبہ کے ساتھ شرط کیا ہے؟ اعمال صالح، تاکہ جو پچھلے گناہ ہیں ان نیک اعمال کے ذریعے سے ان کی تلافی ہو سکے۔ تو ایسے انسان کو کیا، جو توبۃ النصوح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نفس مطمئنہ عطا فرماتا ہے، اور جو نفس مطمئنہ لے کر دنیا سے جاتا ہے، جب فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس وقت اس کو کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ آ۔ کتنا خوبصورت بات ہے، کتنی پیاری بات ہے کہ جب ہم دنیا سے جانے لگیں تو ہمیں توبۃ النصوح کی وجہ سے اللہ رب العزت کے فرشتے نفس مطمئنہ کہہ کر پکاریں کہ اے نفس مطمئنہ آ، چل اپنے رب کی طرف چل۔ کس کی طرف چل؟ اپنے رب کی طرف چل، اے نفس مطمئنہ چل۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ چل اپنے رب کی طرف چل۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ چل اپنے رب کی طرف چل، اپنے رب کی طرف رجوع کر، پلٹ اس رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اے اطمینان والی روح، اے صبر کرنے والے، اے اللہ کی خاطر گناہوں کو چھوڑنے والے، اے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے اللہ سے ڈر کر اعمال صالح کرنے والے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس طرح کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے خوش۔
فدخلی فی عبادی، پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں چلی جا۔ سبحان اللہ، یہ نیک روح جسے اللہ کی تابع داری کی ہوگی، اس کی جب روح نکلے گی تو اس کو یہ پروانہ، یہ خبر، یہ خوشخبری سنا دی جائے گی، تیرا رب تجھ سے راضی ہو چکا ہے، اب تیرے لیے جنت کے سوا اور کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توبہ النصوح عطا فرمائے۔ باقی 3 قسم کے جو نفس ہیں ان کا ذکر میں کل کروں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔